نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ توپوں کا رخ ایم اے جناح روڈ پر جن لوگوں نے گستاخی کی ہے اور اسلام آباد میں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کی طرف رہنا چاہیے، اور آج کے پروگرام کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے۔ تمام مکاتب فکر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کرام سب کے سب قابل احترام، قابل اکرام اور انتہائی واجب الاعزاز و اکرام ہیں۔ مکہ، مدینہ، عرب، دنیا کے سارے مسلمان ہمارے برادران اسلام ہیں۔ چند نکات مختصر ترین وقت میں۔ پہلا نکتہ، صحابہ کی گستاخی کے معاملے کو کسی ایک مخصوص پارٹی اور جماعت کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ، پورے عالم اسلام اور تمام کے تمام مسلمانان پاکستان کا مشترکہ، اہم اور سنگین ترین مسئلہ ہے۔ امام طحاوی نے لکھا، حب الصحابۃ من الایمان، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کا کسی ایک مخصوص جماعت اور پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان صحابہ کرام کی تکفیر ہو تو ہم براہ راست ثانی اثنین اذ ہما فی الغار الا المودۃ فی القربى اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے منکر بنتے ہیں۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی، مسند احمد تک 70 کی 70 امہات کتب احادیث میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث موجود ہے۔ ان کے ایمان پر آواز اٹھانا، لعن طعن کرنا، نشانہ بنانا، یہ گویا انکار حدیث کو مستلزم ہے، ایمان کا سوال ہے، کسی ایک مخصوص طبقے کا سوال نہیں۔ دوسری گزارش، اہم ترین بات یہ ہے، جس دن یہ گستاخی ہوئی ہے، پہلے تو میں تمام جماعتوں کے حضرات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 2 منٹ کے لیے ذرا غور کر لیں۔ ایم اے جناح روڈ، نصف النہار، ہزاروں کا مجمع، لاؤڈ سپیکر پر اگر کسی مذہبی جماعت کے قائد کو لعن طعن کیا جائے، اس مذہبی جماعت کے کارکنان کے جذبات کیا ہوں گے؟ اگر کسی سیاسی جماعت کے قائد کو اس صورتحال میں لعن طعن کیا جائے، محترم آصف زرداری صاحب، محترم نواز شریف صاحب، محترم چودھری شجاعت صاحب، کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت کے قائد کو ہزاروں کا مجمع، ایم اے جناح روڈ، اسپیکر پر اس کے اوپر لعنت کی جا رہی ہو، سوال یہ کہ اس مذہبی یا سیاسی جماعت کے کارکنان کے دلی جذبات کا کیا عالم ہوگا؟ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبالناس اجمعین وبولدہ او کما جاء فی الحدیث۔ والدین اولاد سے زیادہ یہ مقدسات ہمارے لیے عزیز ہیں، اس لیے اسے ایمان کا اہم مشترکہ متفقہ مسئلہ بنایا جائے۔ دوسری گزارش، جس دن گستاخی ہوئی ہے اس سے اگلے دن اسی شیعہ مکتب فکر کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی ہے۔ اس پریس ریلیز کے 2 جملے بڑے قابل غور ہیں۔ ایک جملہ یہ کہا گیا کہ پاکستان میں کسی بھی مسلک کے لوگوں پر کسی اور مسلک والوں کے عقائد کو مسلط نہیں کیا جائے گا، ایک جملہ۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ صحابی کی تفسیر و تعریف کسی تکفیری دہشت گروہ، کسی دہشت گرد گروپ کی بنیاد پر نہ کی جائے، یعنی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ صحابی کی تعریف ریوائز کی جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو تم کہہ رہے ہو صحابی کی تعریف دوبارہ سے ریوائز کی جائے، بریلوی مکتب فکر کے لوگ امام احمد رضا خان بریلوی سے صحابی کی تعریف نہ پوچھیں؟ اہل حدیث کے حضرات علامہ ابن تیمیہ کی بات کو چھوڑ دیں؟ دیوبندی مسلک اور مکتب فکر کے لوگ مولانا قاسم نانوتوی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو چھوڑ دیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ کو مقام سیادت حاصل ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو من یطعن علی معاویہ
معاویہ فہی کلب من کلاب الحاویہ، وہ جہنمی کتا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں حق بحق کے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، وطن او کار فجار۔ جو شخص حضرت معاویہ پر لعن طعن کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو سفیان ہو یا معاویہ رضی اللہ عنہما، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ 1400 سال کے اس علمی تاریخی تفسیری ورثے کو ساری امت مسلمہ چھوڑ دے اور ان کے کہنے پر صحابی کی تعریف منعقد اور مقرر کی جائے گی، خود ان کا چہرہ کیا ہے؟ وقت بہت کم ہے۔ یہ ہمارے تمام اجلاسوں میں ایک کام ہوتا ہے، وہ کیا؟ مذہبی امور کی وزارت، اسلامی نظریاتی کونسل، محرم کے اجلاسات، پنجاب، خیبر پختونخوا، کراچی، جب بھی اجلاس ہوتا ہے شیعہ حضرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جناب انبیاء کی گستاخی نہیں ہوگی، صحابہ کی گستاخی نہیں ہوگی، ازواج مطہرات کی گستاخی نہیں ہوگی، یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ہم سب کے سب مطمئن ہو کر کے آ جاتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے لفظ صحابہ پر ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے ساتھ کئی دفعہ میڈیا پروگراموں میں انہوں نے کہا ہے کہ صحابی کی تفسیر اور تعریف دوبارہ کی جائے۔ آج کے بعد تمام مسالک، اور میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے، تمام مکاتب فکر، تمام مذہبی جماعتیں، تمام علماء مدارس اس بات کا اہتمام کریں جب لفظ صحابہ آئے تو بنات رسول کا تذکرہ ساتھ میں کیا جائے، حضرت معاویہ کا نام لیا جائے، حضرت ابو سفیان کا نام لیا جائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام لیا جائے، اور نام لے کر کے کہا جائے ان کی گستاخی کسی صورت کے اندر بھی برداشت نہیں ہوگی۔ دجل کا ایک چور دروازہ موجود ہے، وہ دستخط کر لیتے ہیں صحابہ کرام کی گستاخی نہیں ہوگی، ہم خوش اور مطمئن ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ پیچھے رمضان میں کہہ چکے ہمارے نزدیک صحابہ سے مراد 5 صحابہ کرام ہیں، حضرت مقداد ہے، حضرت عمار بن یاسر ہے، 4-5 صحابہ کرام کو جب زور دیا جاتا ہے پھر کہتے 22 ہیں، جب اور زور دیا جاتا ہے پھر کہتے 72 ہیں، جب اور زور دیا جاتا ہے کہتے 21 ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج کے بعد اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جب اصحاب کرام کی توہین کی ممانعت کی بات سرکاری کاغذات میں، نیشنل ایکشن پلان میں، نظریاتی کونسل میں، محرم کے اجلاسوں کے اندر، کسی بھی میٹنگ کے اندر ہو، ان صحابہ کا نام لے کر کے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کی گستاخی کسی صورت کے اندر بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ آخری بات، ایک وہ گستاخی ہے جو ایم اے جناح روڈ پر ہوئی ہے، لعنت کے الفاظ ادا کیے گئے، میرے اور آپ کے والدین اور ان کے لیے کیا جائے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ دوسرا، ذو معنی جملوں میں گستاخیوں کا ارتکاب تو ایک عرصہ دراز سے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ ایک ذاکر آتا ہے، گستاخی کرتا ہے، آگے مجمع واہ واہ کے ڈونگرے برساتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہم صبح شام یہ نہیں دیکھتے؟ شیعہ مکتب فکر کی قدر معتدل شخصیت، اس محرم کے اندر اس کا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا میں اہل تشیع سے کہتا ہوں نام لے کر لعنت نہ کیا کرو، یہ کہا۔ اس کے بعد آگے اس نے کیا کہا؟ یہ اس مسلک کی معتدل شخصیت کا جملہ، تم عبادت کو محدود کیوں کرتے ہو، عبادت کو سکیڑتے اور سمیٹتے کیوں ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی سب گالیاں دینا یہ عبادت ہے اور تم 2-4 کے نام لے کر کے صرف گالیاں دیتے ہو، اس عبادت کو محدود نہ کیا کرو۔ یہ مستقل طور پر سوشل میڈیا پر گستاخیاں چل رہی ہیں۔ آج آپ حضرات تشریف لے آئے، میڈیا موجود، یہ پورا مجمع، ہم نے بات کر لی قانون سازی، ان صحابہ کے نام لے کر کے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ آپ کی بہن اور بیٹی کا کوئی انکار کرے، آپ برداشت نہیں کرتے نسب کے انکار کا۔ کیا پنجاب کے اندر پریس کانفرنس نہیں ہوئی جس میں نبی کی 3 صاحبزادیوں کے نسب کا انکار کیا گیا ہے؟ کیا یہ توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا؟
اہم ترین علم قادیانیوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں. اس وقت تو ہم سب کے سب بیک زبان یہ کہا کرتے ہیں نہیں ان کی بات پر نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا کچھ اور معنی لیتے ہیں. ختم نبوت کا وہ معنی مراد جو 1400 سال کے سارے مسلمان کہتے ہوئے آ رہے ہیں. تو پھر یہاں چور دروازہ کیوں رکھا جاتا ہے جب یہ کہتے ہیں جی صحابہ کی گستاخی نہ کی جائے؟ آج کے بعد ان صحابہ کرام کے پیارے مقدس حبیب و محبوب نام لیے جائیں اور نام لے کر ان کی گستاخی پر پابندی کا مطالبہ کیا جائے. پیغام پاکستان کہاں ہے؟ اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے؟ بار بار فوجی حضرات کی طرف سے جو کہا گیا کہ اس ملک کے اندر گستاخی نہیں ہوگی، یہ برسر عام برسر ممبر صدیق اکبر حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان پر لعنت کی گئی. کیا کارروائی ہوئی؟ یہ کارروائی جو کچھ ہوئی ہے قابل اطمینان نہیں. آخری دو باتیں. رائے منظور صاحب ایم ڈی کریکولم بورڈ پنجاب، انہیں پچھلے دنوں کے اندر ڈسمس کیا گیا ہے، سروس سے ہٹایا گیا. انہوں نے پنجاب میں 10,000 کتابیں مینشن کی ہیں اور ان میں سے سینکڑوں کتابیں وہاں کے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی تھی جس میں صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی. میری ملاقات بھی ہوئی ہے رائے منظور صاحب سے. دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اہل مدارس، علماء، مذہبی جماعتوں کی طرف سے ان سے رابطہ بھی نہیں کیا گیا اور ان کو اس طرح معطل کیے جانے پر کوئی صدا احتجاج بلند نہیں ہوئی. اس پر بھی عملی طور پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. 4 دن پہلے سویڈن کے اندر ایک عیسائی شدت پسند گروہ نے قرآن کریم کو جلایا ہے. پرسوں اس سویڈن کے مقامی علاقے کے کمشنر آف پولیس نے یہ بیان دیا ہے کہ یہاں کے مسلمان اتنے بے چین اور سراپا احتجاج ہیں کہ اب یہ مسلمان ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے علماء پاکستان کی طرف سے ان سویڈن کے مسلمانوں کے ساتھ ابھی تک یکجہتی کا اظہار نہیں کیا گیا. آخری بات، فرانسیسی جریدے نے باقاعدہ گستاخانہ خاکے دوبارہ شائع کرنے کے لیے کہا ہے. میں یہاں اہل علم و دانش اور تمام جماعتوں کے افراد اور اکابر علماء سے یہ درخواست کرتا ہوں یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ معاملہ الگ سے قانونی طور پر ڈیل کیا جائے، پیسے بھی لگائے جائیں، وکیلوں کو بھی مقرر کیا جائے. صرف اور صرف احتجاج اور جذباتی تقریر اور چلے جانا کافی نہیں ہے. اس فتنے کی اب مستقل اور حتمی قطعی سرکوبی کی جائے، مؤثر کارروائی کی جائے اور ساتھ ساتھ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے ان گستاخانہ خاکوں کی یہ جو عالمی دنیا دوبارہ سے اجازت دے رہی ہے، عالمی دنیا خطرناک حالات کا شکار ہوتی چلی جائے گی، اس پر مستقل احتجاج کی کال دینا ضروری ہے. آپ حضرات تائید کرتے ہیں؟ اور آخری بات، پہلے بہت نقصان ہو چکا، ہمارے ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں اہم شخصیات کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے. میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں اور ان کے متعلقین سے بھی اپنی حفاظتی کارروائی تیز کریں. اہم ترین بات یہ ہے حفاظت کریں اور تمام کے تمام علماء کے تمام متعلقین ان علماء کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی دیں کہ پہلے ہی ہمارا نقصان بہت ہو چکا ہے. وآخر دعوانا